ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین قطب العالم حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب، میں ان سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ملک پاکستان کے عظیم شخصیت، سلسلہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب، حضرت کے بیان کے بعد حضرت مجلس ذکر بھی کروائیں گے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ذکر میں شامل ہو کر اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: احضر المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے. میں بھی ایک لمبا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں. یہ آپ حضرات کی محبت ہے اور محترم قاری حبیب اللہ صاحب سلمہ کو ہمارے حضرت کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت ہے، جس کی وجہ سے مجھ گناہگار پر بھی شفقت فرماتے ہیں اور مدرسے کے سالانہ جلسے میں مجھے یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. اگرچہ میں ایک گناہگار سا انسان ہوں، یہاں بڑے بڑے علماء کرام جبال علم موجود ہیں، جن کے فیض سے سارا علاقہ مستفید ہوتا ہے، لیکن تاہم ایک اپنی اپنی محبت اور عقیدت ہوتی ہے. یہ جو خالص دینی محبت ہوتی ہے نا، یہ بھی بہت بڑا فائدہ دیتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا: من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ
ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جو کسی سے محبت اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کے لیے، پس یقیناً اس کا ایمان کامل ہے۔ آج ہماری جتنی بھی معاملات ہیں وہ دنیا کی وجہ سے ہیں۔ دین کو بہت کم لوگ ہیں جو اس نسبت کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دینی نسبتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی چیز دنیا میں بھی کام آتی ہے بھائی، اور آخرت میں تو فقط یہی کام آئے گی۔ آخرت میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اخلاء جمع ہے خلیل کی۔ خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، جگری یار کہتے ہیں نا، جگری یار ہے، دلی دوست۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے دلی دوست، جگری یار، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، الا المتقین۔ وہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کی دوستی کام آئے گی، باقی کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اور آج کل تو بھئی ایسا زمانہ ہے نا کہ دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی کام نہیں آتے۔ دیکھ لو، آپ روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے، اب تو فیس بک کا زمانہ ہے بھائی، نیٹ کا زمانہ ہے، کیا کیا قصے ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، گرل فرینڈ ہوتی ہے، بوائے فرینڈ ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کو ذبح کر دیتا ہے، چلو جان ہی چھٹی۔ وہ نور مقدم کا کیس آپ نے سنا؟ وہ دیکھو، ہمیں افسوس ہوا کہ ایک عورت کو اس ظالم نے ذبح کر دیا، اور کس بری طرح سے ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کو گردن کاٹ کے الگ رکھ دی، تاڑے در پڑا تھا، گردن الگ پڑی تھی۔ کون تھے؟ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہی تھے نا، اور کون تھا؟ چاچے مامے تو نہیں لگتے تھے۔ تو یہ دنیا میں بھی آج کل یہ سلسلے چلے ہوئے ہیں بھائی، لیکن آخرت میں تو، آخرت میں کیا کام آنا ہے؟ آخرت میں یہی کام آئیں گے جن کے ساتھ تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہوں، دیکھو حدیث شریف میں ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس مسلمان کے جنازے پر 40 آدمی، کم از کم 40 آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے رب کے سامنے جرگہ بن کے آ جائیں اور یہ کہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، دعا پڑھیں نا ساری۔ فرمایا 40 کا جرگہ اللہ رد نہیں کرتا، جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ 40۔ اس لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، کم از کم 40 مولویوں کے ساتھ 40 حافظوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، یہی تمہارا جنازہ صحیح پڑھیں گے۔
ورنہ بھائی جس کو آتا ہی نہیں جنازہ اس نے کیا پڑھنا ہے؟ نہ جس کو جنازہ آتا ہی نہیں، جس کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، جس کو یہی نہیں پتا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، تو اس نے کیا جنازہ پڑھنا ہے بھائی، اور کس طرح پڑھنا ہے؟ تو کم از کم بھائی اپنی بخشش کے لیے نا 40 کے قریب کچھ طلباء کے ساتھ محبت کرو، کچھ علماء کے ساتھ محبت کرو، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھائی یہ کم از کم 40 آدمی ان کا تو دل دکھے نا۔ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ آج کل تو بھائی آپ مجھ سے بہتر سمجھیں، آج کل تو سگی اولاد بھی توجہ نہیں کرتی۔ سگی اولاد بھی آج کل کہتی ہے ابا کب مرے گا، ڈیڈی کب گیٹ آؤٹ ہوئے گا، ڈیڈی جائے تاکہ بعد میں اس کی بینک بیلنس، اس کی گاڑیاں، اس کے سب میں قابو کر۔ پھر بچے آپس میں لڑتے ہیں، ایک کہتا ہے پیٹرول پمپ میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے فیکٹری میں لوں گا، تیسرا کہتا ہے یہ جتنی زمین ہے نا یہ میں لوں گا۔ پھر بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ تو بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں انہوں نے باپ کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ انہوں نے باپ کو بخشوانا ہے، اور باپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، دلی محبت، قلبی محبت۔ ایک تو یہ اوپر سے ہے نا جی، ویسے ہی گپے لگا آئی لو یو آئی لو یو، ایسے اوپر سے گپے لگاتے رہتے ہیں، سچی محبت کوئی نہیں کرتا۔ پیسہ پیسہ بس تب تک ہے لو یو، اور وہ ختم ہو جائے تو گیٹ آؤٹ یو، چلو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب ملمہ سازیاں، جھوٹ ہے جھوٹ۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی، سچ سمجھنے کی، سچوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، تب یہ کام آئیں گے۔ یاد رکھو دنیا میں بھی کام آتے ہیں بھائی، بوقت موت بھی کام آتے ہیں، اور آخرت میں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ مدرسے کا جلسہ بھی ہوتا ہے، کچھ طلباء کی دستار بندی بھی ہوتی ہے، جن سعادت مند بچوں نے حفظ مکمل کیا ہوتا ہے ان کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے۔ اس ضمن میں میں ایک بات کچھ عرصے سے تمام جگہ جہاں مجھے توفیق ملتی ہے میں جا کے احباب سے عرض کرتا ہوں، آج آپ سے بھی عرض کرتا ہوں بھائی، دنیا کی کوئی نعمت ہونے جی، اگر وہ ہمارے بیٹے کے پاس ہو نا، ہم اس کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ گم نہ کر دینا، بار بار اس کو تاکید کرتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، اور وہ اگر بچے کو کچھ پیسے دے جائے تو ماں باپ اس سے لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے، باہر جائے گا یہ نوٹ گم کر دے گا، کوئی سے چھین لے گا، ضائع کر دے گا۔ ماں باپ 500 1000 کا نوٹ جو ہے نا وہ بھی اپنے معصوم بچے کے پاس نہیں چھوڑتے کہ دولت ہے نا ضائع ہو جائے گی، اس سے لے لیتے ہیں۔ وہ کسی کے گھر کوئی مہمان گیا نا تو وہ اس بچے کو انہوں نے 500 کا نوٹ دینا چاہا، ہاں بیٹا لے لو، تو کہتا ہے نہیں انکل نہیں، مجھے آپ سے 10 روپے دے دے۔ تو وہ پھر کہتا ہے نہیں بیٹا لے لو کوئی بات نہیں، پھر وہ کہتا ہے نہیں انکل یہ نہیں، مجھے 10 روپے دے دے۔ پھر جب اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں لیتے ہو، کہتا انکل یہ امی مجھ سے لے لے گی، 10 روپے تو جو میرے پاس رہیں گے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں 500 کا نوٹ ہو بچے سے لے لو بھائی، بچے کو کوئی فائدہ ہے، لیکن 10 روپے اگر میں تو اس کے پاس تو رہیں گے نا۔
تو خیر یہ میں نے درمیان میں بات عرض کر دی. تو ہم بھائی اس دولت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بیٹے کو بیٹی کو کوئی دلاسا دے کے کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے بیٹوں میں کوئی نہیں میں تمہارے لیے گڑیا لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے یہ لے لوں گا, اس سے وہ ہم لے لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہے یہ اس کو ضائع نہ کر دے. آپ میری بات سمجھ گئے ہو بھائی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے قرآن سے بڑی دولت کوئی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ بولو سارے. اللہ کے کلام سے بڑھ کے نعمت اس کائنات میں ایمان والوں کے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تو معصوم بچے ہیں, ان کے پاس یہ دولت نعمت تو آ گئی, اب اس کو سنبھالے گا کون؟ یہ بڑی ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں. اس کو جو ہیں سرپرست یا والدین وہ اس کو سمجھو. قرآن مجید یاد کرنا حفظ کرنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں بہت بڑی فضیلت ہے. نہ یاد کیا گناہگار نہیں ہے بندہ, کسی نے نہیں یاد کیا گناہ نہیں ہے, یاد کر کے بھلا دیا سخت گناہ ہے. کیا حضرت میں نے ٹھیک کر سکتا؟ یاد کر کے بھلا دیا سخت گناہ ہے, وبال آتا ہے وبال. پھر بتاؤ 500 روپے تو ہم اس کو تو سنبھالتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے ضائع کر دے گا, تو اللہ کا قرآن جس کو نصیب ہو جائے ماں باپ کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھالیں؟ اور بولو ماں باپ کا فرض بنتا ہے, یاد رکھو یہ ذمہ داری ہے آپ پر. یہ صرف خوش ہو جانا, موویاں بنا لینا, مبارک سلامت کر دینا, گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال لینا, پارٹی کر دینا, دوست احباب کو رشتہ داروں کو بلا کے کیا ہو گیا جی جہاں تک حافظ ہو گیا جی ہمارا بچہ حافظ ہو گیا, چلو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, خوشی کرنی چاہیے, لیکن اس کو آگے سنبھالے گا کون؟ یہ بڑا ضروری ہے, یاد رکھو. اور سنبھالنے کے لیے ان طلباء کا مدرسے کے ساتھ رابطہ ضروری ہے, مدرسے کے ساتھ رابطہ ضروری ہے. میں اکثر جگہ 200 طلباء بھی حفظ کرتے ہیں جی, ایسی جگہ ہوتی ہے کوہاٹ میں اور دوسری کئی جگہوں میں, لیکن اس کے بعد پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے ان کو کسی کو کہاں ڈال دیا, کسی کو کہاں ڈال دیا, مدرسے سے رابطہ ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ صرف نام کا حافظ ہے, آتا اس کو ایک سپارہ بھی نہیں. تو بتاؤ یہ تو چھوٹے بچے ہیں, یہ تو نہیں سمجھتے نہیں جی, یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, یاد رکھو. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے حفظ کے بعد اس چیز کو ضرور سوچو کہ کسی طرح ہمارے اس بچے سے یہ نعمت ضائع نہ ہو جائے. اب دیکھو علماء بیان کرتے ہیں حافظ کے ماں باپ پر قیامت کے دن اس کے سر پر نورانی تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کب ہوگا بھائی؟ جب بچہ حافظ ہوگا تو ہوگا نا. بچہ حافظ ہی نہیں رہا پھر کیا ہوگا؟ نہ ایک بچے نے حفظ کر لیا, آپ نے علماء سے فضائل سنے, جس کے بچے نے قرآن حافظ کیا البس والداہ تاجم من نور یوم القیامہ, حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ نورانی تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ حافظ کو فرمائیں گے اقرا ورتق ورتق كنت ترتل فی الدنیا, قرآن پڑھتا جا, جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا. ایسے 40 یا 10 آدمی تو ان کی شفاعت کر اپنے خاندان میں, کلہم قد وجبت لہم النار, جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. اے حافظ قرآن تو سفارش کر, تیری سفارش پر میں ان 40 کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ دیتا ہوں. یہ فضیلتیں تو ساری ہیں نا بھائی, لیکن کب؟
جب وہ حافظ ہوگا تو تب نہ جی، خالی نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو، ڈگری اٹھا کر کے پھرنے سے، سندیں اٹھا کے پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ نہ ہو اور اس پر اس نے عمل نہ کیا ہو، پھر یہ بشارتیں ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہوتی ہے بھائی، لیکن اس کو سنبھالنا سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ضرور توجہ فرمایا کرو، اپنے بچوں کو اور ان کو ایسا نظام بنا دو، یہاں قاری صاحب ہیں، دوسرے اساتذہ ہیں، ایسا طریقہ کار ہو، آپ کا بچہ بے شک سکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن مدرسے سے تعلق ضرور ہو، روزانہ 2، 2.5، 3 گھنٹے آئے، اپنی منزل یاد کرے، مدرسے کے ساتھ تعلق رہے، تاکہ اس کو قرآن و مجید آخر تک یاد رہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں، جو آدمی صحیح قرآن و مجید یاد کر کے ساری زندگی یاد رکھتا ہے نا، اس کو قرآن اس وقت بھی نہیں بھولتا جب اس کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے۔ ہمارے کئی ایسے آپ کے بھی ملنے والے ہوں گے، کافی عمر کے ہو گئے، ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، عمر زیادہ ہو گئی، اب وہ کسی کو پہچانتے نہیں، کوئی بات یاد نہیں رہتی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ یہ اکثر بیمار ہوتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، پڑھایا، قرآن و مجید کا دور کیا، حفظ کیا، تعلق رکھا، جب ان کو ساری باتیں بھول گئی نا، اللہ کا قرآن نہیں بھولا ان کو۔ حضرت یہ قاری محمد امین صاحب ورکشاپی والے تھے نا، پنڈی، جانتے ہیں نا، قاری محمد امین صاحب ورکشاپی والے پنڈی، راول پنڈی ورکشاپی والے، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ آخر وقت میں نسیان زیادہ ہو گیا، بھول گئے تھے ساری باتیں، لیکن جب وہ اپنی اہلیہ کو بلاتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ادھر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کی آیت۔ اچھا، ان کی بیٹی تھی 5ویں نمبر کی، جب اس کو بلاتے کہتے ہیں والمحصنات من النساء، والمحصنات کون سا سپارہ ہے بھائی؟ 5واں۔ اب دیکھو، بیٹی کا نام بھول گئے، لیکن اللہ کا قرآن کے ذہن میں تھا، والمحصنات من النساء، ادھر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادھر آؤ۔ بیوی کا نام یاد نہیں رہتا تھا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا ان کو یاد تھا۔ کیوں؟ ساری زندگی قرآن و مجید کے ساتھ انہوں نے گزار دی۔ تو بھائی اگر ایسا ہو نا، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، اللہ کا قرآن نہیں بھولتا، یاد۔ اللہ ہمیں اس طرح کلام مجید کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں راستے میں سوچتا رہا کہ میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہوں، آپ احباب بھی تشریف لے آتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں کون سی بات عرض کی جائے جیسے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ اللہ نے میرے ذہن میں یہ مضمون ڈالا کہ چونکہ آج جمعے کی رات ہے، کل انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا، آج جمعے کی رات ہے، تو اسی میں نسبت سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، اس کا میں مختصر ترجمہ صرف عرض کروں گا، پھر دعا کر دیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ فحضرنا، صحابی کہتے ہیں ہم سب فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ صحابہ اکرام ہے، یہ یاد رکھو۔ حضور کوئی اہم بات فرماتے نا، حضور ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے، ممبر پر کھڑے ہو کے فرماتے، احضر المنبر، آؤ بھائی نزدیک ہو جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ۔ فوراً، فحضرنا، صحابی کہتے ہم فوراً حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر بھی آمین، تیسری پر بھی آمین، 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 آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع،
حضرت ہم نے آپ سے آج ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہیں سنی تھی، آج آپ نے خلاف معمول آمین 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 فرمایا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نا، جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس، جبریل سید الملائکہ، انہوں نے عرض کیا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ سید الملائکہ نے بد دعا کی، حضور نے اس پر آمین فرمائی۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پر گیا تو پھر جبریل علیہ السلام آئے، پھر کہنے لگے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ جو بوڑھے ماں باپ دونوں کو، یا ان میں سے ایک اماں تھی یا ابا تھا، یہ دونوں تھے، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہ جوان ہو گیا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دیکھو ماں باپ کا ادب اور احترام کتنا ضروری ہے۔ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا کرو۔ آج کل یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اکثر لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، باپ سے تو پھر کچھ نہ کچھ ڈرتے ہیں، ماں کا تو خیال ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ کا ادب کیا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اور یہ یعنی میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ بھول جاؤ کہ ماں باپ دعا دیں گے تو نہیں لگے گی، بد دعا دیں گے تو نہیں لگے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، علماء جانتے ہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 70 سال کی تھی، کتنے شاگرد، ہزاروں شاگرد، بہت بڑی شخصیت ہے۔ وہ اس طرح جا رہے تھے، اچانک ٹھوکر کھا کے گرے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے اوہو، اماں کی بد دعا نے پیچھا نہیں چھوڑا، آ کے لگ گئی۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا اللہ کا ولی، اتنا مفسر محدث، تو ماں کی بد دعا؟ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں جب بہت چھوٹا سا تھا نا، میں درختوں پر چڑھ جاتا تھا اور یہ جو گھونسلے ہوتے ہیں چڑیوں کے، وہ چڑیوں کے بچے پکڑ لیتا تھا۔ اماں مجھے خف ہوتی تھی، تو میں تو نہ سمجھتا چھوٹا سا تھا۔ ایک دن اماں مجھے کہنے لگی اللہ کرے نا تو گرے تے تیری ٹنگ ٹوٹ جاوے۔ تو کہتے ہیں بس بات آئی گئی ہو گئی، وہ تو بچپن کی بات تھی نا جی، لیکن زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، 70 سال کے بعد آگے وہ بد دعا لگ گئی۔ ہو سکتا ہے ماں نے پھر معاف بھی کر دیا، وہ بچپن کی بات تھی۔ اس لیے میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں اولاد کو کبھی بد دعائیں نہ دیا کرو۔ بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے، گالیاں دیتی رہتی ہیں، بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، باپ بھی ایسے نہ کیا کرو، سمجھا دیا کرو کچھ اور، لیکن بد دعا اولاد کو نہ دیا کرو، لگ جاتی ہے۔ اسی جگہ پتہ ہے ہمارے ایک ملنے والا تھا، اب وہ بھی فوت ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتا تھا اور یہ کہتا اللہ کرے تو گم جا، اللہ کرے تو گم جا گم جا۔ وہ گم گیا، اس بیٹے کا پتہ نہ چلا، کوئی اس کو ایسے کہہ دیتا کہ جی میں چھاڑا بیٹا کوئٹے دیکھا ہے، وہ سارا کاروبار بند کر کے پیسے لے کے کوئٹے چلا جاتا، ادھر پھرتا ادھر پھرتا ڈھونڈتا کہاں ہے بیٹا، کوئی نہیں۔ بس وہ اپنے بیٹے کے لیے پھرتے 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 آخر وہ دنیا سے چلا ہی گیا، اس کا بیٹا نہ ملا۔ پھر وہ افسوس کرتا تھا جی میں آپ ہی بد دعا کی تھی کہ تو گم جا، وہ گم ہی گیا۔ اس لیے میں ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ
اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو اور کچھ کہہ دیا کرو، ایک دو تھپڑ لگا دیا کرو، ہدایت کی دیکھو بد دعا جو کرتے ہو بھائی تو ہدایت کی دعا کرو نا۔ جب کہتی ہو خدا تیرا بیڑا غرق کرے، اس آپ خدا تیرا بیڑا تار دے بے، بس اس طرح کہتے ہو۔ دیکھو بھائی اگر اولاد کو غصے ہی ہونا ہے تو اچھی بات ہی کر دو نا، لگے تو خدا غرق کرے، تیرا خدا بیڑا تباہ کرے، تو پھر تباہ ہو جاتا ہے بھائی۔ اس کے بجائے یہ کہہ دیا کرو اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے انسان بنائے، اللہ تجھ پر رحم کرے، غصے سے کہہ دیا کر، دعا کر دیا کرو۔ اولاد کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، بد دعا لگ جاتی ہے ماں باپ کی، تو اولاد کو بھی چاہیے بھائی ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیا کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ یہ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، واللہ میرا بڑا دل دکھتا ہے جب کسی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا اولاد کی طرف سے، پھر بتاؤ بھائی پیچھے کیا رہ جاتا ہے، پھر اس اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک ماں، سمجھو میری بات، ایک ماں جو لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہے، ایک ماں اپنے 6-7 بچوں کو پال لیتی ہے، پالتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو صوفیو، سمجھتے ہو میری بات کی نہیں سمجھتے ہو؟ ایک ماں، غریب ماں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے گی، لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی، لیکن 6-7 بچوں کو پال لیتی ہے، تعلیم دوا دیتی ہے، جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے کاری لیتی ہے۔ لیکن کتنا افسوس ہے کہ ان 6-7 بچوں سے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان سے ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی، سنبھالی جاتی ہے، کبھی ایک کے گھر میں دھکے دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے کے گھر میں دھکے دے دیتے ہیں۔ باپ جو خود نہیں کھاتا اولاد کو کھلا دیتا ہے، ماں جو خود نہیں کھاتی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ 2 بہن 2 بھائی تھے، ایک ماں بیٹھی تھی، سیب 4 تھے، 4 سیب جب تقسیم کیے تو اس نے ایک سیب بچوں کو دے دیا۔ بچوں نے کہا اماں تو نہیں میری طبیعت نہیں، میں سیب کھانی نہیں ہوں، میں نہیں کھاتی۔ اس وقت پتہ چلا ہے کہ ماں کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ اولاد تو خود کھا کے نہیں جی، کیلے کی چھلکی بھی باہر نہیں پھینکتے۔ ماں باپ کا ادب کیا کرو، یاد رکھو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ ایک ذات ہے اس دنیا میں ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں کرتا۔ بیویوں کا بھی میں نہیں کہتا خواہ مخواہ میرے پیچھے نہ لگ جاؤں، ورنہ صحیح میں عرض کرتا ہوں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم جن کو خاوند سے سچی محبت ہوتی ہے، ورنہ وہ ایک بادشاہ تھا، مجھے قصہ یاد آیا، بھائی تھکتے نہیں گئے آپ لوگ؟ چلو چھوٹی چھوٹی باتیں سن لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ کی، یہ قصہ ہے سمجھانے کے لیے قصہ ہے، ایک بادشاہ کی 7 بیویاں تھیں، ان میں سے 6 جو تھیں وہ بڑی آج کل کے لحاظ سے ماڈرن اور شیک ہینڈ کرنے والی، ویلکم کرنے والی، اور مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی اور بڑی ہم تم کرنے والی۔ ایک جو تھی نا وہ سادی سی تھی بیچاری، کمزور سی سادی سی۔ بادشاہ کو اسی سے محبت زیادہ تھی۔ یہ جو 6 تھی نا ان سے اتنی توجہ اس کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن یہ ساری مل کے اس کے پاس آئیں، کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ آپ کی اس عورت سے، اس بیوی سے اتنی محبت، اتنی چاہت ہے، آپ پر اتنی نظر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی ویلکم نہیں کر سکتی، کوئی اور بات چیت نہیں کر سکتی، اور ہم دیکھو جتنے مہمان آئیں سنبھالتے ہیں، سیکٹری سے ہم خود باتیں کرتی ہیں، سارا کچھ ہم خود کرتی ہیں، یہ وہ۔ بادشاہ نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ ایسے ہی لیٹ گیا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اور یہ باور کرایا کہ شاید میں دنیا سے جانے والا ہوں۔
اس نے بادشاہ نے حکم دیا لے آؤ میری بیگمات لے آؤ، میں ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بیگمات آ گئی تو اس نے کہا کہ شاید میرا آخری وقت ہے، تو اس لیے تم جو چاہتے ہو بتاؤ، میں آرڈر کر دوں گا تمہیں مل جائے گا۔ میرے بعد ہو سکتا ہے ولی عہد یا جو بات میں ہیں وہ تمہیں نہ دیں، پریشان کریں، تمہیں جو چاہیے کہہ دو۔ ایک بیگم جو تھی سینئر، وہ کہنے لگی وہ جو فلاں کارخانے ہیں نا وہ آپ میرے نام لکھ دو۔ اس نے کہا اوکے، تمہارے ہو گئے۔ دوسری سے پوچھا، وہ کہنے لگی یہ 40 گاؤں میرے نام لکھ دو، آمدن آئے گی، میں گزارا کرتی رہوں گی۔ اس نے کہا اوکے، یہ تمہارے ہو گئے۔ سب نے اپنی اپنی بات کی۔ وہ جو تھی نا وہ کمزور سی، وہ سادی سی، وہ کونے میں کھڑی تھی چپ کر کے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس سے کہا وہ اللہ کی بندی تو بھی کچھ مانگ لے، یہ تو ہوتے ہوئے تو میں نہیں چھوڑتی، جب میں مر گیا تو پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا کریں گی، اس لیے جو تو چاہتی ہے تو بھی بول۔ دیکھو ان سب نے دیکھو اپنی اپنی فرمائش کی ہے نا، تم بھی لو۔ وہ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بادشاہ کے سر پر کیا، میرے آج تو سلامت رہے، ساری چیزیں میری ہیں، تو نہیں، میں نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گیا، جی وہ نا میں مرنا شرنا کوئی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، ہاں میں جو اور 10 سال اور حکومت کرنی، میں کوئی نہیں مرتا۔ میں نے تمہیں سبق دیا ہے، تم سب کو میری دولت میری جائیداد سے پیار ہے، اس کو میری ذات کے ساتھ پیار ہے، یہ اس کو میرے ساتھ پیار ہے۔ تمہیں میری کوٹھی، میری بلڈنگ، میری کار، میرے پلازے، تمہیں تمہاری نظر اس پر ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے جی۔ باقی اولاد وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے، آج کل کی جو اولاد کرتی ہے بھائی، تو صدق کے دل سے اولاد کے لیے دعا کون کرتا ہے بھائی؟ ماں باپ، یاد رکھو، ماں باپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ ماں رات کو کھانا نہیں کھاتی جب تک کہ بیٹے کا پتہ نہ چل جائے آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ باپ اٹھ کے بار بار دروازے کو دیکھتا ہے بیٹا پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں بھائی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے نا، انہوں نے امت کو فرمایا کہ ماں باپ دونوں ہوں یا ایک، تم خدمت کے لائق ہو جاؤ اور پھر تم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکو، ان کے لیے سید الملائکہ نے بد دعا فرمائی، حضور نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پر گیا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیک، حضور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو حضور نے بھی فرمایا آمین۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذاتی یا صفاتی آئے نا جی، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرو۔ اچھا سمجھ گئے نا، پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اس میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے۔ ہم الحمدللہ علماء دیوبند کے خادم ہیں، ہم ہمارے اکابر صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سلام پڑھ کرو، اور وہ کون ہے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صلاۃ و سلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، صحابہ کرام نے پڑھا، اہل بیت اعظام نے پڑھا، تابعین تبع تابعین،
ائمہ محدثین آج بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات، مرقات، جو حدیث کی کتاب اٹھاؤ اس میں لکھا ہوا ہے عن نبی ہریرہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صلاۃ و سلام پڑھو بھائی جو قرآن میں بھی ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، اور حدیث کے اندر بھی ہے۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو یہ جو قرآن مجید میں فرمایا نا جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ یہاں فقط صلاۃ فرمایا، یصلون علی النبی، آگے امت کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں دو چیزیں فرمائی امت کو، صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ بھائی اللہ خود، اللہ کے فرشتوں تو فقط صلاۃ کر بھیجتے ہیں، امت نے فرمایا صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، دونوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے اندر کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی گناہ ہوتے ہیں، کبھی ان کی شکل جیسے ہم ہیں بھائی، ہمارا ایسا منہ نہیں کہ ہم اس طرح صلاۃ بھیجیں جس طرح اللہ اور اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، فرمایا وہ کمی پوری ہو جائے گی، تم صلاۃ بھی بھیجو ساتھ سلام بھی بھیجو، تم دونوں کام کرو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، پڑھ لو ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو بھائی مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا طریقہ یہ ہے نا، اگر بڑا درود شریف پڑھو تو ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اور جمعے کی رات ہے، آج رات کو بھی پڑھو، کل جمعے کا دن ہے، کل بھی یہ پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک دفعہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ، پھر 10-12 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے بھائی۔ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آگے پھر 10 دفعہ، 12 دفعہ، 8 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ درود شریف کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکت ہے۔ اگر انسان محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھے نا جی، تو یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں جا کے پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے کان نہیں ہیں بھائی کہ ہم سن سکیں، جن کے کان ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں بھائی، جن کے کان ہیں نا وہ سن بھی لیتے ہیں۔ ہر ایک ہم گناہگاروں کے کون سے کان ہیں بھائی؟ ہم تو اب دیکھو قرآن و مجید میں فرمایا نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، اللہ فرماتے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ کب؟ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی، آپ سارے کہو یا اللہ، زور سے کہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
یہ ہم نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو اجیبو، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن یاد رکھو۔ تو اب ہم نے جو اللہ کو اتنا پکارا ہے بھائی، تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جی دیا نا، ہم نے پکارا، اللہ نے جواب دیا، لیکن میرے سمیت بھائی کسی نے سنا ہے؟ سنا تو نہیں ہے نا۔ پھر قرآن کا کوئی انکار کر دے، میں سنا نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی کہ اللہ جواب دے؟ بعض لوگوں کو خارش ہوتی ہے نا کہ جی یہ جو ہے کہ وہاں جا کے سلام پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ فرماتے کہ میں جواب دیتا ہوں۔ قرآن کا کرو انکار، پھر دیکھو ایمان کہاں رہ جائے گا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری مزار پہ آ کے سلام پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ ہمارے کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو انکار سے انسان مارا جاتا ہے۔ ہمارے کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں، اور فرمایا جو دور سے پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ ادھر بندہ سلام شروع کرتا ہے نا جی، درود شریف شروع کرتا ہے نا، ابھی اس کا درود مکمل نہیں ہوتا، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یاد رکھو۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا تو بھائی ایمان ہے، سمعنا و اطعنا، بس سن لی، حضور نے فرما دیا، ہم تک بات صحابہ نے پہنچا دی، سن لی ہم نے اس کو مان لیا۔ وہ یہودی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے سنا اور ہم مانتے بھی ہیں۔ اور ویسے بھائی یہ آج کل یہ جو موبائل آ گیا ہے، اس موبائل پر آنن فانن آواز امریکہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ ادھر آپ بات کریں نا، ہیلو، امریکہ میں آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں، جہاں بھی ہو، ہزاروں میل دور، آپ موبائل پر ہیلو کرو، ادھر سے فوراً اس کا جواب آئے گا، فوراً سنتا ہے۔ ادھر سے آپ نے بات کی اور اس تک آواز پہنچ گئی۔ اور آج کل تو بھائی وہ یہ جو بڑا موبائل ہوتا ہے نا، اس میں فوٹو بھی آتا ہے۔ فوٹو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کون سی بول نہیں اور کیوں نہیں بول رہے ہو؟ دیکھتے ہو نا وہ فوٹو، یہاں سے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو نا، وہ بھی آپ کو نظر، آپ اس کو نظر آتے ہو، وہ آپ کو نظر آتا ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ایک انسان جس کے دماغ کا خالق اللہ ہے، اس اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے کہ وہ ایک ڈبہ سے ایسا بناتا ہے جس میں بظاہر کوئی چیز، جاندار چیز کوئی بھی نہیں، چند پلاسٹک، ربڑ اور ان چیزوں کا مجموعہ ہے، اور وہ اس نے سیٹ کر کے اس میں بنایا ہے۔ اس کے اندر فوٹو بھی آتا ہے، اس کے اندر آواز بھی آتی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وقت پر بولتا بھی ہے۔ اس پہ الارم سیٹ کر دو تو وقت پر الارم بجاتا ہے کہ نہیں بجاتا؟ اس کو کون کہتا ہے کہ 4 بجے کا وقت ہو گیا، اب تم ٹی شروع کر دو؟ وہ ہم نے اس میں فیڈ کر دیا، وہ بول پڑتا ہے۔ اتنا شعور تو اس کو بھی ہے بھائی، ہم تو پھر انسان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایسے ہو سکتا ہے بھائی، آنن فانن امریکہ افریقہ تک آواز پہنچ سکتی ہے، تو ہمارا درود اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، فرمایا اللہ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کا لقب ہی سیاحین ہے۔ وہ جہاں بھی دنیا میں درود پڑھا جائے، وہ درود کے تحفے لے کر